کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو, نماز اور صبر سے مدد چاہو. نماز اللہ ہے؟ جواب دیجئے نا. صبر خدا ہے؟ نہیں. تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا. نماز اور صبر سے مدد طلب کرو, اس آیت میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جواز ہے. یہ میں نے کافی دفعہ بیان کیا, کوئی غیر اللہ سے مدد کا نہیں. نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, نماز اور صبر سے مدد مانگو یہ تو نہیں لکھا ہوا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, نماز اور صبر سے مدد مانگو نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی؟ پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو یہ جو لوگ آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں انہوں نے کبھی کہا ہے المدد یا نماز, المدد یا صبر, کہیں سنے آپ نے؟ اور یار جو مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہیں وہ بھی یہ بیوقوفی نہیں کرتے, المدد یا نماز. اور دوسری بات اس کے ساتھ لکھا ہے, جب یہ آیت آئی نا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ساتھ ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے. یعنی جو صبر کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کے لیے آ جاتی ہے. تو یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد ہے, یعنی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا بالکل درست ہے. نیک اعمال کو نہیں پکارنا کہ یا نماز میری مشکل کشائی فرمائے, یا صبر المدد, یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے علماء کے علمی لیول کا کہ ان بچاروں کو اس آیت میں سے کیا سمجھ آتا ہے. توحید سے متعلق 10 دھوکے, میری ایک ویڈیو ہے اس میں نے ایک دھوکہ یہ بھی بتایا کہ جو یہ دھوکہ دیتے تھے. پھر میں نے اپنی زندگی میں توحید کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, دعا صرف اللہ ہی سے, باقی ویڈیوز. کچھ مہینے پہلے میری جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا, شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ, میرے سارے توحید کے لیکچرز ایک طرف ہیں, وہ میں نے ایک طرف ذرا اس سٹائل میں توحید بیان کی ہے جو توحید کا ایک تقاضا ہے, اور اس میں نے کوئی لحاظ نہیں کیا, بالکل اپنی انٹینسٹی میں ایک ایک چیز بیان کی ہے. اس میں بھی میں نے یہ سارے وسوسوں کا ذکر کیا ہے. یہ ساری کہانیاں ان کی پٹ چکی ہیں بھائی. کبھی کوئی بات کرتے تھے جی امی سے روٹی نہ مانگے, اب لوگ امی کو بھول گئے ہیں. جب سے میں نے کہا کہ جی غوث پاک کو فون کرو 2 نیسلے دی بوتلیں بھیجو, آپ اپنے دوست کو فون کریں وہ نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دے گا, غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے کیونکہ وہ قبر میں ہے, دوست قبر سے باہر ہے. اس کا مطلب ہے تمہارے سمجھدانی میں کوئی فرق ہے. یہ جو سامنے اسباب ہوتے ہیں وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. ظاہری اسباب کو غیر اللہ کی مدد نہیں کہا جاتا, یہ وہ مدد ہے جو اللہ نے آپ کو مانگنے کا حکم دیا ہوا ہے. چھوٹے بچے نے ماں سے ہی کھانا مانگنا ہے, ماں کا ہی دودھ پینا ہے, ماں نے ہی اس کی پرورش کرنی ہے, یہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہے, یہ اسباب ہے. لیکن ماں جب قبر میں چلی جائے گی تو چھوٹے بچے نے قبر پہ جا کے ماں سے نہیں مانگنا, نہ ماں نے دودھ پلانا ہے. جو باہر اسباب ہے وہ اختیار کرے گی. مثالیں یہ دیتے ہیں فزیکل ورلڈ کی, اور عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں شیطانی ورلڈ کے. روحانی ورلڈ تو نہیں ہے, وہ شیطانی ورلڈ ہے.